السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرب قیامت کی نشانیاں، علامات صغریٰ، اس ٹاپک پہ ہمارے لیکچر چل رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے قیامت کے قریب زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، جب زمین زلزلے سے ہلا دی جائے گی۔ یہ سورۃ زلزال آیت نمبر 1۔ اسی طرح سورۃ حج کی آیت نمبر 1 میں اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو قیامت سے پہلے جو ہے زلزلے کثرت سے آئیں گے، اور اسے لوگوں کی جو ہے ہلاکت بھی کثرت سے ہوگی۔ خسف، مسخ اور قذف۔ خسف کا مطلب ہے زمین میں دھنسنا، زمین کا پھٹنا۔ مسخ کا مطلب ہے شکلوں کا بدل جانا، اور قذف کا مطلب ہے آسمان سے پتھروں کی بارش۔ قیامت کے قریب آبادیوں کے زمین میں دھنسنے، شکلیں مسخ ہونے اور آسمان سے پتھر برسنے جیسے واقعات ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے آخری لوگوں میں زمین میں دھنسنے، شکل مسخ ہونے اور آسمانوں سے پتھروں کی بارش کے واقعات ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب فسق و فجور غالب ہو جائے گا تو لوگ ہلاک ہوں گے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مستقبل میں زلزلے بھی آئیں گے، جو ہے زمین جو ہے پھٹے گی، جو زمین پہ جو چیزیں بنی ہوں گی ساری زمین کے اندر چلی جائیں گی، انسانوں کی شکلیں بھی جو ہے مسخ ہو جائیں گی، اور آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہوگی۔ بعض بستیاں اس طرح زمین میں دھنسا دی جائیں گی کہ ان کا ایک فرد بھی زندہ نہیں بچے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن سحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ بعض قبیلے زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، اور لوگ پوچھیں گے کہ فلاں قبیلے سے کوئی بچا ہے؟ یہ احمد کی حدیث ہے۔ آخری زمانے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگ حرام چیزوں کو حلال کرنے، مثلا گانے بجانے، شراب پینے، سود کھانے اور مرد ریشم پہننے کی وجہ سے بندر اور سور بنا دیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری امت کے کچھ لوگ فخر و غرور اور کھیل تماشی میں رات بسر کریں گے، لیکن صبح کے وقت بندر اور سور بنے ہوں گے، حرام کو حلال ٹھہرائیں گے، گانے والیوں کے عام ہونے، شراب پینے، سود کھانے اور ریشم پہننے کی وجہ سے۔ یہ احمد کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب لوگ جو ہیں جو ہے حرام کھائیں گے۔ اور آج ایسے ہی ہے، ہر بندے کو مال چاہیے، وہ نہیں دیکھتا حلال طریقے سے آ رہا ہے، حرام طریقے سے۔ اب گانے والے بھی ہماری سوسائٹی میں عام ہے، ان کا جو مرتبہ مقام ہے وہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے۔ اسی طرح شراب ہماری سوسائٹی میں بڑی کثرت سے لوگ پینا شروع ہو گئے، اور شراب کے نام بدل کے پینا شروع ہو گئے، اور سود بھی جو ہے مسلمان ممالک میں آپ کو پتہ ہے رچ بس گیا ہے، اور مرد جو ہے آج کے دور میں ریشم پہننے کو پسند کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ساری جو نشانیاں ہیں قیامت کی، یہ ساری آج ہمارے معاشرے میں ساری چیزیں رائج ہو گئی ہیں۔ گانے بجانے اور شراب نوشی کی کثرت کے باعث اس امت کے لوگوں میں خسف، مسق اور قذف ہوگا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں خسف، مسق اور قذف ہوگا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی، نیز شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا۔ تو اب دیکھ لیں، یہ سب کچھ آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہونی ہے، انسان نے بندر و سور بھی بن جانا ہے۔ کس وجہ سے؟ ایک شراب نوشی کی وجہ سے، اور دوسرا گانے بجانے والوں کی وجہ سے۔ اور وہ گانے بجانے زیادہ بجانے والی کون ہوں گی؟ خواتین ہوں گی۔ قیامت کے قریب بصرہ شہر میں شدید زلزلہ آئے گا، اور بصرہ کے لوگ صحیح سالم جو ہے بستر پر لیٹیں گے، لیکن صبح کے وقت وہ بندر و سور بنے ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس، لوگ مختلف شہر بسائیں گے، اور انہی میں سے ایک شہر ہوگا جس کا نام بصرہ یا بصیرہ ہوگا۔ اگر تو اس شہر میں جائے تو اس کے بساکھ اور قلعہ دونوں جگہ کے نام ہیں میں نہ جانا، اس کے بازار میں نہ جانا، اور وہاں کے امرا کے دروازوں پہ نہ جانا، بلکہ جنگلوں میں چلے جانا، اس لیے کہ اس شہر میں خسف، زمین میں دھنسنا، قذف، پتھروں کی بارش، اور رجف یعنی زلزلہ ہوگا۔ لوگ رات کو صحیح سالم سوئیں گے، اور صبح کے وقت بندر اور سور بنے ہوں گے۔
یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر بنی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جب لوگ ایمان نہیں لائے تھے، اور جو ہے اللہ نے ان کو سور بنا دیا تھا، جب دسترخوان بھی اللہ نے ان پہ جو ہے دسترخوان پہ کھانے ان کو بھیجے تھے۔ تو ان فیوچر میں بھی یہ دیکھیں، یہ شہر کا نام بصرہ ہوگا یا بصیرہ، واللہ عالم۔ اب وہاں کے لوگ بھی اللہ کی اتنی نافرمانی کریں گے، رات کو صحیح سالم اپنے بستروں پہ سوئیں گے، اور صبح کے وقت وہ بندر اور سور بنے ہوں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے اپنی نافرمانی کرنے پر بندر بنا دیا تھا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 65 میں اللہ فرماتے ہیں، اور بے شک تمہیں وہ لوگ بھی معلوم ہیں جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی، پھر ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے دسترخوان کی نعمت دی، لیکن ناشکری کرنے پر اللہ نے ان کو سور بنا دیا۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 60 میں اللہ فرماتے ہیں، کہو میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ جن پہ اللہ نے لعنت کی اور جن پہ غضب ناک ہوا اور ان میں سے بندر اور سور بنا دیا۔ قیامت کے قریب زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ علم اٹھا لیا جائے گا، زلزلے کثرت سے آئیں گے، وقت گھٹ جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، حرج بہت زیادہ ہوگا۔ حرج سے مراد قتل ہے، اس قدر قتل ہوں گے لوگ کہ تمہارے درمیان مال و دولت عام ہو جائے گی، بلکہ بہنے لگے گی، یعنی سرے عام دولت پڑی ہوگی لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو ظاہر ہے دولت سے استعمال کرنے کے لیے لوگ چاہیے نا، جب لوگ ہی ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے تو دولت پڑی رہ جائے گی اور اسے استعمال کرنے کے لیے لوگ نہیں ہوں گے۔ خاص زلزلے کے عذاب میں گناہ گاروں کے ساتھ نیک لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے، لیکن نیک لوگوں کی قیامت کے دن اللہ مغفرت فرما دیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں جب نافرمانی عام ہو جائے گی تو اللہ سب پر اپنا عذاب نازل فرما دے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اللہ اپنے نیک بندوں کو کیوں عذاب کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگوں پر بھی دنیا میں ویسے ہی عذاب آئے گا جیسا گناہ گاروں پہ آئے گا، لیکن قیامت کے روز نیک لوگ اللہ کی مغفرت اور خوشنودی حاصل کریں گے۔ زلزلے سے محفوظ رکھنے والی دعا، اے اللہ میں آپ کی عظمت کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں نیچے سے ہلاک ہو جاؤں، یعنی زلزلے سے۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ ایمان کا مکہ و مدینہ میں پلٹ آنا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام شروع میں بھی اجنبی تھا، یعنی لوگ اس کے دشمن تھے، اور دوبارہ پھر اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ ابتدا میں تھا، اور وہ سمٹ کر دونوں مسجدوں، مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں آ جائے گا، جیسے سام سمٹ کر اپنے بل میں آ جاتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور اگلی حدیث بھی مسلم کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ایمان سمٹ کر اس طرح مدینہ میں آ جائے گا جس طرح سام سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے۔ تو اب ان دونوں احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب ایمان صرف دو شہروں میں رہ جائے گا، مکہ میں یا مدینہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے جو ہے آزمائشوں سے بھی بچائے، ایسے عذابوں سے بھی بچائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔